الأولين ثم أخذتهم فكيف كان نكير صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ حج کی آیت نمبر 41 اور اس کی بعد والی آیات ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین وہ لوگ ان مکناہم فی الارض اگر ہم انہیں دنیا میں حکومت دے دیں، اقاموا الصلاۃ تو نماز کی پابندی کریں، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیں، وامروا بالمعروف اور نیک کام کا حکم کریں، ونہوا عن المنکر اور برے کاموں سے روکیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور ہر کام کا انجام تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ اور اگر تمہیں جھٹلائیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور سمود، وقوم ابراہیم وقوم لوط ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم، واصحاب مدین اور مدین والے اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں، وَكُذِّبَ موسیٰ اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، فَعَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ پھر میں نے منکروں کو مہلت دی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے انہیں پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ پھر میری پکڑ کیسی تھی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 41 جو آج کے درس کی پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جیسے کہ ترجمے میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی گروہ کو، اور گروہ اہل ایمان میں سے ہو، مسلمانوں میں سے ہو، مومنین میں سے ہو، اگر اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر حکومت عطا فرمائے، حکومت ایک ذمہ داری کا نام ہے، حکومت ایک فرائض منصبی کی ادائیگی کا نام ہے، حکومت عیاشی کا، مال بنانے کا، مال بٹورنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حکومت ایک ذمہ داری ہے، آپ کے کندھوں پر ایک بوجھ ہے، اور ایک شہریوں کی اور ریاست کے افراد ہیں ان کی دیکھ بھال کا جو سلسلہ ہے وہ حکومت کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت تمکین الارض یعنی زمین پر اگر اہل ایمان کی حکومت آ جائے تو ان پر ہے یہ 4 کام لازمی کریں۔ اس آیت مبارکہ میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کی ذمہ داریوں میں سے 4 ذمہ داریاں یہ بہت اہم ہیں۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ نماز کی پابندی کریں، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیں، یعنی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی ان 2 عبادات پہ کاربند ہو، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور اپنی ریاست میں، اپنی حکومت میں ایسا نظام وضع کرے، ایسا نظام بنائے کہ شہریوں کو بھی نماز کی طرف متوجہ کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام بنائے۔ پہلی کا تعلق خالصتاً حقوق اللہ کے ساتھ ہے، جبکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے ساتھ بھی ہے، کہ جب زکوٰۃ ادا ہوگی تو ریاست میں موجود مستحقین، ریاست میں موجود ضرورت مند مفلسین کی ضرورتوں کا پورا کرنے کا بندوبست ہو جائے گا۔ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان 2 اعمال کو، 2 ارکان اسلام کو زندہ کریں۔ پھر فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنکَرِ 2 اور بڑے اہم کام ریاست کے اندر، حکومت کے اندر یہ ذمہ داری ملنے کے بعد لوگوں کو نیکی کا حکم کریں، امر بالمعروف کریں، لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت دلائیں، نیک کاموں کی طرف رغبت دلائیں، اور چوتھا کام کیا کریں؟ وَنَهُوا عَنِ الْمُنکَرِ اور لوگوں کو برائیوں سے روکیں۔ یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو نیک کاموں کی طرف متوجہ کریں اور لوگوں کو برے کاموں سے روکنے کی حد الامکان کوشش کریں۔ تو یہ 4 فرائض بیان کیے گئے ایک ریاست اور حکومت میں ذمہ داری ملنے کے بعد۔ تو ریاست اسلامی ہو تو اس کی ذمہ داری ہے
کہ نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام قائم کریں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کریں، وہاں پر منکرات نہ ہوں، غلط کام نہ ہوں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اچھے کاموں کو پروموٹ کریں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور ہر کام کا انجام تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یہ کوشش اپنی جاری رکھیں، انجام کار کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح اہل مکہ نے ستایا، تنگ کیا، اور جو بھی دین اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیں، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ تو آپ کو جھٹلاتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، اس سے پہلے بھی نوح کی قوم نے، عاد و سمود کی قوم نے، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم کی قوم نے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے، واصحاب مدین، اور مدین والے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، وکذب موسیٰ، اور اس سے پہلے بھی اللہ کے ان نبیوں کو جن میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ان کو جھٹلایا گیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ سے پہلے جو آپ کے بھائی انبیاء کرام گزرے ہیں، ان کو بھی اس سے پہلے ان کی قوموں نے جھٹلایا۔ اچھا، اللہ نے کیا کیا؟ فَعَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، اللہ نے ان منکروں کو مہلت دی، ان کو چھوٹ دی، ان کو موقع دیا، ان کی رسی کو دراز کیا، لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آئے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑا، یعنی اللہ کی طرف سے منکروں کو مہلت دی، ان کو چھوٹ دی، ان کو موقع دیا، ان کی رسی کو دراز کیا، لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آئے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑا، یعنی اللہ کی طرف سے ان پر کیا آیا؟ عذاب آیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر میری پکڑ ان کے ساتھ کیسی تھی۔ اور خوب یہ تاریخ دنیا واقف ہے، کسی کو بستیوں میں الٹا دیا گیا، کسی پہ زلزلہ آیا، کسی پہ طوفان آیا، کہیں پہ سیلاب آیا، کہیں پہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے عذاب جنہوں نے انبیاء کرام کو ستایا، مہلت دینے کے بعد، موقع دینے کے بعد اور ڈیل دینے کے بعد کیا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، سو کتنی بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے ان کو کیا کیا؟ تباہ و برباد کیا۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ گناہ گار تھی، ظلم کرنے والی تھی، انبیاء کو جھٹلانے والی تھی۔ وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، آج ان کا وجود باقی نہیں ہے۔ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور کتنے کنویں نکمے ہو گئے، ہم نے ان کنووں کو ہی سکھا کے رکھ دیا، کیونکہ آبادیوں کا کہیں پر موجود ہونا پرانے زمانوں میں، وہاں پہ پانی کا موجود ہونا ایک علامت ہوتی تھی۔ ہم نے ان کنووں کو ہی ختم کر دیا، کنووں کا موجود ختم کر، تاکہ یہاں پر ان کو بنیادی ضرورت پانی کی ملے ہی نہ۔ وَقَشْرٍ مَّشِيدٍ، اور کتنے پکے محل ہم نے اجاڑ دیے، کس وجہ سے؟ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی، زمین میں پھرے ٹرے نہیں، دیکھا نہیں؟ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، پھر ان کے ایسے دل ہو جاتے ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور کان ایسے ہو جاتے ہیں جن سے وہ سنتے ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بس تحقیق بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے دیکھنے کے لیے ان کو آنکھیں دیں، سننے کے لیے ان کو کان بھی دیے، اور چیزوں کو سمجھنے کے لیے ان کو دل بھی دیے، لیکن ان کا سننا، ان کا دیکھنا، ان کا سمجھنا بے فائدہ ہے اگر انہوں نے ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ پھر ایسا ہی ہے کہ جب وہ انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، وہ اس وقت اپنے انبیاء پر جو ان کی طرف بھیجیں گے ایمان نہیں لا رہے۔ اب دل تو رکھتے ہیں لیکن دل سمجھ سے خالی ہے، کان تو رکھتے ہیں لیکن وہ ہدایت کی بات سننے سے قاصر ہیں۔
آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن وہ آنکھیں ہدایت کی رہنمائی کرنے سے بیزار ہیں، اندھی ہیں۔ تو یہ ساری ان چیزوں کو اللہ نے دیا لیکن انہوں نے اس سے ہدایت کو نہیں پہچانا، انبیاء کی تعلیمات کو نہیں جانا، اللہ نے جو تعلیمات بھیجی اس کو نہیں سمجھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ان کا کوئی فائدہ نہیں، ان آنکھوں کا، ان کانوں کا اور ایسے دل کا جو ایمان اور ہدایت کی دعوت کو قبول نہیں کرتی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور پھر ان کی آگے کم بختی دیکھیں، اتنے ضدی اور ہٹ درم ہیں، یہ آپ سے اب عذاب جلدی مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب ہی آ جائے ہم پر۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ آگے اللہ نے خود جواب دیا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اللہ وعدے کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہے، اور آگے پھر وضاحت اس طرح سے فرمائی بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں کا الف سنۃ مما تعدون، وہ 1000 برس کے برابر ہے جن کو تم گنتے ہو۔ اس سے مراد ایک تو مراد اس سے یہ ہے اگر تم عذاب میں مبتلا کر دیے گئے، تمہارا عذاب اور تکلیف اتنی خطرناک اور دردناک ہوگی تمہیں وہ ایک دن بھی 1000 برس کے برابر معلوم ہوگا۔ جب کوئی تکلیف آفت آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ آج تو ہمارا وقت ہی نہیں گزر رہا، تو یہ آج بڑی خواہش اور تمنا کر رہے ہیں آ جائے عذاب۔ جب ان پہ آ گیا تو پھر وہ لمحات اتنے طویل ہو جائیں گے کہ یہ اس کو شمار نہیں کر پائیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کتنی بستیاں کو ہم نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، حالانکہ وہ ظالم تھیں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑا۔ اللہ فرماتے ہیں مہلت دی، ایسے نہیں اللہ نے ہر کام فٹافٹ کیا، ہر ایک کو موقع دیا، مہلت دی تاکہ اپنے آپ کو درست کر لیں۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف ہی تم سب نے پھر کر آنا ہے۔ اس وقت سے پہلے اپنا بندوبست ایمان اور ہدایت والا درست کر لو تاکہ تمہیں آخرت میں بلائیاں، خیروں اور کامیابیاں مل جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وصلى الله تعالى على خير